بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرام، آج ہم بات کریں گے مولانا الیاس ستار قادری صاحب کے مرکز کے بارے میں کہ آپ کو عظیم مرکز بنانے کا مشورہ کیسے ملا۔ کرام، فیضان مدینہ کوئی عمارت نہیں بلکہ یہ وہ سفر ہے جہاں سے لاکھوں لوگ اصلاح کا سفر کر دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ مولانا الیاس ستار قادری صاحب دعوت اسلامی کا آغاز بہت سادگی کے ساتھ، نہ بڑی عمارتیں تھیں، نہ بڑی سہولتیں تھیں اور نہ ہی کچھ اور وسائل۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری صاحب کو فیضان مدینہ بنانے کا مشورہ کسی دنیا دار شخص نے نہیں بلکہ اہل علم بزرگ شخص نے دیا کہ آپ کو ایک مستقل مزاج کی ضرورت ہے۔ مولانا الیاس ستار قادری صاحب جب کسی محفل میں جاتے تو وہاں سنتوں بھری محفل ہوتی تھی اور وہاں اجتماع بھی ہوتا تھا، اور وہاں جا کر انہوں نے درس دیا، لوگ جڑ رہے تھے، کام کو مستقل مرکز بنانے کی ضرورت پڑ گئی۔ مولانا الیاس ستار قادری صاحب نے اہل علم بزرگ سے مشورہ لیا اور کہا کہ یہ کام آگے بڑھ رہا ہے، لوگ جڑ رہے ہیں، تو ہمیں ایک مرکز بنانا چاہیے۔ انہوں نے مرکز باب المدینہ کراچی میں منتخب کیا۔ جیسے ہی یہ باب المدینہ کراچی میں یہ مرکز بنا تو اس کا نام فیضان مدینہ رکھا۔ حاضرین کرام، اس واقعے سے ہمیں تین بڑے سبق ملتے ہیں کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اخلاص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات کا دار و مدار نہیں ہے کہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں لوگوں کی اصلاح اور دین کا کام کر رہی تو لاکھوں لوگ سفر کا آغاز کر چکے ہیں۔ مولانا الیاس ستار قادری صاحب کے مرکز کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو لاکھوں لوگ تحصیل ہو گئے ہیں اور جو فارغ و تحصیل ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہر شخص، یہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ، ہر نیکی کے کام میں اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔